نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھانے سے پہلے اور بعد کا وضو محتاجگی کو دور کرتا ہے۔ یہ مرسلین علیہ السلام کی سنتوں میں سے ہے۔ یعنی کہ وضو مطلب یہ کہ اب یہ نہیں ہے کہ کھانے سے پہلے بھی ہم وضو کریں، پورا وضو جیسے نماز کے لیے ہم کرتے ہیں ویسے، اور بعد میں بھی وضو کریں، یہ نہیں کہا گیا۔ کہا یہ گیا ہے کہ آپ نے وضو کرنا ہے، اور کھانے سے پہلے اور بعد کا وضو کیا ہے کہ آپ نے ہاتھ دھو کر کلی کر لینی ہے۔ یہ کھانے سے پہلے اور بعد کا وضو ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے بھی آپ نے ہاتھ دھو کر کلی کرنی ہے، اور کھانا کھانے کے بعد بھی آپ نے کلی کرنی ہے۔ یہ سنت ہے، اور ایک سنت پر عمل کرنے سے 100 شہداء کا ثواب ملتا ہے۔ اور یہ وضو جو ہوتا ہے، یہ کھانے سے پہلے اور بعد کا وضو جو ہے یہ محتاجگی کو دور کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ وہ اپنے بندہ مومن کو بیوی اور بچوں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھے دیکھے اور سب کھاتے ہوں، کیونکہ جب دسترخوان پر جمع ہوتے ہیں تو اللہ ان کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور قبل از جدا ہونے کے ان کو بخش دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ کھانا جب ہم کھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے کہ سب ایک جگہ مل بیٹھ کر کھانا کھائیں، ٹھیک ہے۔ مل بیٹھ کر کھانا کھانے سے ایک تو کھانے میں برکت بھی ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ اللہ ان کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کے کھانے میں برکت بھی ہوتی ہے، اور جب وہ کھانے کی ٹیبل سے اٹھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو بخش بھی دیتے ہیں، یعنی کہ ان کی بخشش بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے اور ایک طریقہ ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو مل بیٹھ کر کھائیں۔ اب ایک بندہ ہوتا ہے وہ اپنے کمپیوٹر کے آگے بیٹھا ہے، جی میرا کھانا ادھر مجھے دے دیں، دوسرا کہہ رہا ہے میرے کمرے میں ہی مجھے دے دیں، تیسرا کہتا ہے کہ جی میں کچن میں ہی کھا لیتا ہوں، چوتھا کہتا ہے کہ جی میں نے ٹی وی لاؤنج میں کھانا ہے۔ تو اس طرح نہیں کرنا، آپ کھانا کھائیں ایک ہی وقت میں بیٹھ کے کھائیں، اور سب مل بیٹھ کر کھانا کھائیں، کیونکہ جب ہم مل بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں تو اس میں برکت بھی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں، اور وہاں پر ان لوگوں کے اٹھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو بخش بھی دیتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کھانے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھی جائے، شیطان کے لیے وہ کھانا حلال ہو جاتا ہے۔ یعنی بسم اللہ نہ پڑھنے کی صورت میں شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لینی ہے، اور کھانا کھانے سے پہلے کی جو دعا ہے وہ پڑھنی ہے، بسم اللہ وعلی برکات اللہ۔ تو یہ دعا پڑھ لیں گے تو ہاں شیطان ہمارے کھانے میں شریک نہیں ہو سکے گا۔ اور اگر ہم نے کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی تو شیطان ہمارے کھانے میں شریک ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہمیں درمیان میں بھی یا آخری لقمے پہ بھی یاد آ جاتی ہے نا کہ ہم نے بسم اللہ نہیں پڑھی اور شیطان نے ہمارے ساتھ کھا لیا ہوگا، تو وہاں پر فوراً سے آپ بسم اللہ اولہ وآخرہ پڑھ لیں، تو شیطان نے جو کچھ کھایا ہوگا وہ الٹی کر دے گا، وہ نگل دے گا، اس کو ہضم نہیں ہو سکے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی کھانا کھائے تو سیدھے ہاتھ سے کھائے، پانی پیے تو سیدھے ہاتھ سے پیے۔ تو ہم نے کھانا کھاتے وقت سیدھے ہاتھ کا استعمال کرنا، یہ نہیں کہ ہم الٹے ہاتھ سے کھا رہے ہیں۔ الٹے ہاتھ سے کھانا جو ہے وہ شیطان کا کام ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ کوئی شخص الٹے ہاتھ سے نہ کھائے اور نہ ہی پیے۔ الٹے ہاتھ سے کھانا پینا شیطان کا طریقہ ہے، اور اگر کسی کو منع کیا جائے کہ الٹے ہاتھ سے نہ کھاؤ پیو، شیطان کا طریقہ ہے، تو کہتے ہیں دونوں ہاتھ ہیں، دونوں اللہ نے دیے ہیں، کسی بھی ہاتھ سے ہم کر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں۔ تو شیطان کا طریقہ ہوتا ہے الٹے ہاتھ سے کھانا۔ تو آپ رائٹ سائڈ سے ہی کھانا جو ہے وہ صحیح ہے، آپ رائٹ سائڈ سے ہی کھائیں۔ اور اگر کوئی روٹی کا ٹکڑا جو ہے وہ زمین پر گرا ہوا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روٹی کا احترام کرو، وہ آسمان اور زمین کی برکات میں سے ہے۔ جو شخص دسترخوان سے گری ہوئی روٹی کو کھا لے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ یعنی کہ اگر جگہ نیچے صاف ہے اور آپ کا کوئی لقمہ نیچے گر گیا ہے تو آپ اس کو صاف کر کے کھا سکتے ہیں، ادروائز سائڈ پہ کر دیں، چونٹیاں بھی کھا لیں گے، اس کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں اور برتنوں کو چاٹنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ اب مینس یہ نہیں ہے کہ آپ پلیٹ کو چاٹنا شروع کر دیں زبان سے، یہ نہیں کہا۔ انگلیوں کو چاٹنے کا اور پلیٹ کو چاٹنے کا حکم ہے، مطلب یا تو آپ انگلی سے پلیٹ کو صاف کر لیں یا آپ روٹی کے نوالے سے صاف کر لیں، یعنی کہ مینس کہ برتن میں آپ کا کوئی کھانا بچانا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے جو آپ کو نہیں پتا کہ سب سے آخری لقمے میں یا چائے کے یا پانی کے آخری گھونٹ میں جو ہوتے ہیں سب سے زیادہ برکت ہوتی ہے، اور لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ سب سے آخری والا جو ہوتا ہے نا وہ چھوڑ دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ پلیٹ میں چھوڑ دیتے ہیں، تو جو ہمارا بچا ہوا ہوتا ہے نا وہ شیطان کھاتا ہے۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ پلیٹ میں کچھ نہیں بچانا، اتنا ہی ڈالیں جتنا آپ کھا سکتے ہیں۔ اب ہم نے شادیوں پہ یا گھروں میں دیکھا ہے کہ لوگ مہمان جاتے ہیں تو اتنا اتنا ڈال لیتے ہیں کہ وہ بچ جاتا ہے اور پھر وہ ضائع ہوتا ہے، اور ایک تو وہ شیطان کھاتا ہے، دوسرا وہ کسی اور کے کھانے کے قابل بھی نہیں رہتا۔
تو لہٰذا اتنا ہی پلیٹ میں ڈالیں جتنا آپ نے کھانا ہے، اور پھر اس برتن کو صاف بھی کریں، مینس یہ کہ روٹی کے نوالے سے صاف کر لیں، چمچ سے صاف کر لیں، یا اپنی فنگر سے صاف کر لیں، اور آپ کی فنگرز کے ساتھ جو کھانا لگ جاتا ہے نا اس کو بھی آپ چاٹ سکتے ہیں، وہ چاٹ لیں تو آپ کو نہیں معلوم کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کھانے کے بعد برتن کو چاٹ لے گا وہ برتن اس کے لیے استغفار کرے گا، مینس برتن اگر صاف کر دیتے ہیں ہم اس میں کھانا نہیں چھوڑتے تو وہ برتن جو ہے وہ ہمارے لیے استغفار کرے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ وہ برتن کہتا ہے کہ یا اللہ تو اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر جس طرح اس نے مجھے شیطان سے نجات عطا فرمائی، یعنی کہ جو کھانا بچ جائے گا وہ شیطان کھائے گا۔ اب پلیٹ میں اگر ہم کھانا ہی نہیں چھوڑیں گے تو وہ برتن بھی ہمارے لیے دعا کرے گا، یا اللہ اس نے ہمیں شیطان سے بچایا تو اس کو جہنم کی آگ سے بچا۔ تو کوشش کریں کہ ایک کھانا اپنا کمپلیٹ کھائیں اور پلیٹ میں کچھ بھی باقی مت چھوڑیں۔ جو اپنی انگلیاں اور اپنی پلیٹ کو صاف کر لے گا اللہ دنیا اور آخرت میں اس کا پیٹ بھرے گا، دنیا میں فقر و فاقہ سے اس کو بچائے گا، ایک تو اس کو فقیری کبھی نہیں آئے گی، اس کے رزق میں برکت ہی رہے گی، دوسرا قیامت کی بھوک سے بھی اس کو محفوظ رکھے گا، اور دوزخ سے بھی پناہ دیا جائے گا کیونکہ دوزخ میں کسی کا پیٹ نہیں بھرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ، اب یہ ایک ڈیلی روٹین کی چیز ہے لیکن اگر طریقہ ہے، اگر ہم اس طریقے سے کر لیں گے تو ہمارے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کھانا کھائے اور دانتوں میں اس کے کچھ رہ جائے تو کھانا کھانے کے بعد لکڑی یا تنکے سے خلال کرنا جو ہے وہ سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی دانتوں میں رہ جاتا ہے تو ہم اس کو تھوک بھی سکتے ہیں، ہم اس کو نگل بھی سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور کھانا کھانے کے بعد لکڑی یا تنکے سے حلال کرنا جو ہے وہ سنت ہے، مطلب ٹوتھ پک سے اگر ہم وہ ذرے نکال لیتے ہیں اپنے دانتوں سے تو وہ سنت ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور کھانا کھانے کے بعد ہم نے دعا پڑھنی ہے۔ دعا کیا ہے کھانا کھانے کی؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یہ دعا پڑھنی ہے آپ نے، اور اس کے بعد ایک بار قل ھو اللہ احد پڑھنی ہے، پوری سورہ اخلاص، قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ پوری صورت پڑھنی ہے آپ نے۔ اس سے آپ کے لیے کیا ہوگا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت میں سرخ یاقوت کا محل تیار کیا جاتا ہے اس کے لیے جو کھانا کھانے کے بعد ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ کھانا کھانے کے بعد آپ نے دعا پڑھنی ہے کھانا کھانے کی، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، پھر اس کے بعد ایک بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اس سے جنت میں سرخ یاقوت کا محل تیار کیا جائے گا۔ اور کھانا کھانے کے بعد میٹھا کھانا جو ہے وہ سنت ہے، کچھ نہ کچھ تھوڑا سا میٹھا کھا لیں، کھجوری کھا لیں تھوڑی سی، یا گڑ کا ایک پیس لے لیں، یا کچھ بھی، اگر میٹھا نہیں بھی بنا ہوا تو کچھ نہ کچھ تھوڑا سا میٹھا کھا لیا کریں، ایک ٹافی کھا لیں، اور کچھ نہیں، دو ٹافی کھا لیں، کھجور کھا لیں، تھوڑا سا کچھ نہ کچھ میٹھا کھا لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا کیا ہوا عمل قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔